کیا کائنات میں انسان واقعی اکیلا ہے؟ انسان نہ جانے کب سے اپنی جیسی کسی دوسری دنیا کی مخلوق کی تلاش کر رہا ہے۔ سائنسدان زمین سے ریڈیائی لہریں بھیج کر دوسری دنیا کی مخلوق سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب تک دوسری دنیا کی کسی مخلوق نے کسی بھی انسانی پیغام کا جواب نہیں دیا ہے۔ دوسری دنیا کی مخلوق انسانی پیغامات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہاں ہے بھی یا نہیں ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آبزرویشن ہب، جس کے ساتھ میں ہوں مجتبی ظاہر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ وہ کہاں ہیں؟ یہ سوال معروف ماہر طبیعیات انریکو فرمی نے سن 1950 میں اپنے ایک ساتھی سے پوچھا تھا۔ فرمی کا خیال تھا کہ انسانوں جیسی بہت سے ذہین تہذیبیں اس کائنات میں مختلف سیاروں پر موجود ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر وہ ہیں تو ان سے ہمارا رابطہ کیوں نہیں؟ آخر وہ کہاں ہے؟ سوال بہت مشہور ہوا اور اس پیدا ہونے والے اختلافات کو فرمی پیراڈاکس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ SETICT یعنی سرچ فار ایکسٹرا ٹریسٹریل انٹیلیجنس نامی ادارہ کئی سالوں سے اس کا جواب تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ ہماری کہکشاں میں خود کم از کم 100 ارب ستارے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے 3 ماہرین نے حال ہی میں اثر نو متضاد فرمی پیراڈاکس کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے اس مطالعے کا نام ریزولوئنگ دی فرمی پیراڈاکس یعنی فرمی تضاد کا حل رکھا ہے۔ مطالعہ میں کہا گیا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ انسان اس کائنات میں واحد ذہین مخلوق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایلین کی موجودگی محض خیال عام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نتیجے تک وہ کس طرح پہنچے۔ اس مطالعے کے 3 ماہرین میں سے ایک اینڈر سینڈبرگ ہیں، جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں فیوچر آف ہیومینٹی انسٹیٹیوٹ کے ریسرچر ہیں۔ دوسرے سائنسدان ایرک ڈیکسلر ہیں، جنہیں ان کی نیو ٹیکنالوجی تصور کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی شعبے میں فلسفے کے پروفیسر ٹاڈ اورڈ ہیں۔ اس نئے مطالعہ میں فرمی پیراڈاکس کا ریاضی اصولوں کی بنیاد پر تجزیہ کیا گیا ہے، جسے ڈریک ایکویشن کہا جاتا ہے۔ ڈریک اصول کا پہلے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس میں ان ممکنہ مقامات کی فہرست تیار کی جاتی تھی جہاں زندگی ہو سکتی ہے۔ مطالعے میں زندگی سے منسلک بہت سے پہلو کی جانچ پڑتال کے بعد یہ پایا گیا کہ 39% سے 85% امکانات ہیں کہ انسان کائنات میں واحد ذہین مخلوق ہے۔ تحقیق میں لکھا گیا کہ ہم نے تحقیق میں یہ پایا کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ کائنات میں کوئی دوسری ذہین تہذیب نہیں ہے۔ ایسے میں اگر ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملتا تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اس قدر غیر یقینی صورتحال کی بنیاد پر ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہمارے تنہا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال ان محققین کا یہ بھی خیال ہے کہ سائنسدانوں کو دوسری دنیا میں زندگی اور دوسری دنیا کی مخلوق یا ایلینز کی تلاش جاری رکھنا چاہیے۔ سینڈبرگ کہتے ہیں کہ ایلینز کے امکانات کم ہونے کے باوجود اگر ہمیں مستقبل میں کبھی یہ پتہ چلے کہ کوئی ذہین ایلین تہذیب ہے تو بھی ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ الفاظ دیگر فرمی تضاد کا حل اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔